میاز لیکچر 14 پہ آتے ہیں۔ جے ایچ ایلن لکھتے ہیں کہ پیتھالوجی کا تعلق ہے جہاں تک اس کو قرار نہیں ہے، یعنی یہ سٹیبل نہیں رہتی بلکہ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لکھتے ہیں کیا پیتھالوجسٹ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج کی پیتھالوجی اور آج سے 10 سال پہلے کی پیتھالوجی میں فرق کیا ہے، کیوں ہے؟ اس میں اس لیے فرق ہے کیونکہ بیماریوں کو آئے دن دبایا جا رہا ہے اور سائیکوٹک میاز کی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، اور اس میں ماڈرن میڈیسن، غیر متوازن طرز زندگی، لائف سٹائل اور غیر صحت مندانہ خوراک کا بھی کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہانیمن کا کہنا ہے کہ بیماری محض پیتھالوجی میں پنہاں نہیں ہوتی بلکہ مجموعہ علامات میں ہوتی ہے اور ہر شخص انفرادی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ پیتھالوجی کی علامات کسی بھی کیس میں اولین سبب نہیں ہیں، بلکہ پیتھالوجی تو سارے کام ختم ہونے کے بعد کی چیز ہے۔ پیتھالوجی کیا ہے؟ بیماری کا پھل ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ جب اچھائی کے اوپر برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو تباہی اور بربادی موت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جے ایچ ایلن نے مزید لکھا ہے کہ پیتھالوجی دراصل موت کا قسط وار سلسلہ ہے، لیکن موت آنے سے پہلے زندگی کا ایک بگڑا ہوا مرحلہ وار عمل ہے جس نے سب سے پہلے ہمارے فعلی نظام میں بگاڑ پیدا کیا، جسے ہم فنکشنل چینجز کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اسٹرکچرل چینجز یا بافتی بگاڑ سے پہلے فعلی بگاڑ آتا ہے، اور جسے ہم فنکشنل چینجز کہتے ہیں اور جنہیں ہم علامات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو فنکشنل چینجز ہوتی ہیں یہ پیتھالوجی سے بہت پہلے آ جاتی ہیں۔ پیتھالوجی بعد میں ابھرنا شروع ہوتی ہے، جسے ہم ایلوپیتھک زبان میں پیتھالوجی کہتے ہیں۔ پیتھالوجی کیا ہے؟ زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کا آخری پروڈکٹ، اس کا نتیجہ، اس کا پھل۔ دوسرے لفظوں میں پیتھالوجی کسی بیماری کو نام دینے کا ایک ماخذ ہے، ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ اس بیماری کے درمیان کسی بندے میں کوئی خصوصی فرق نہیں کرتا، کوئی انفرادی فرق نہیں کرتا، اور یہ کسی کیس میں بھی علیحدہ سے کوئی نمایاں رہنمائی نہیں کرتا۔ لہذا ہومیوپیتھی میں ہمارے ہاں کوئی پیتھالوجی گروہ بندی نہیں بنتی بلکہ میازمیٹک گروہ بندی بنتی ہے۔ ایک ہومیوپیتھ جانتا ہے کہ اس کا مریض کس کیٹیگری میں جا رہا ہے، کس سمت اور کس میازم کے دباؤ میں ہے۔ پیتھالوجی افراد کے درمیان کوئی تفریق نہیں کر سکتی، اور یہ علامات یہ ہیں جو ایک جیسی پیتھالوجی میں مبتلا بہت سارے مریضوں کو الگ الگ کرتی ہیں۔ ہر شخص اپنی یکتا اور منفرد علامات کے سارے دوسرے مریض سے الگ ہوتا ہے، چاہے دونوں کی پیتھالوجی ایک ہی ہو، چاہے دونوں کو نمونیا ہو، ٹائیفائڈ ہو، یرکان ہو، کچھ بھی ہو۔ جب ہم پیتھالوجی کی بنیاد پر دوا کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ایک عمومی انتخاب ہوتا ہے، نہ کہ انفرادی، اور اس میں بہتری کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر روزمرہ معاملات میں دیکھا جائے تو ڈاکٹر کتنی آسانی سے مریض کو پیتھالوجی کی زبان میں بتا دیتا ہے، مثلاً آپ کو ٹیومر ہے، کینسر ہے، دل کے وال بند ہیں، بی پی آئی ہے، آپ کا رحم الٹا ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے، آرتھرائٹس ہے، السر ہے، اور مریض بیچارہ تشویش میں مبتلا فوراً کہتا ہے کیا بس میرے ساتھ یہی مسئلہ ہے، کیا کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کے جوابات سے مریض تو شاید مطمئن ہو جائے، لیکن دیانتداری کی بات یہ ہے
کیا آپ خود بھی اس جواب سے مطمئن ہو جاتے ہو؟ کیا آپ کو ضمیر کی خلش محسوس نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے مریض کو ساری سچائی بیان کر دی؟ آپس کی بات ہے کہ یہ پیتھالوجی ہمیں دعا کے انتخاب میں کیا مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوپر نام بتا دیے گئے ہیں یہی بیماری ہے؟ میں یہ سوال آپ پر چھوڑ رہا ہوں، اس پر بھی غور کیجیے گا۔ یعنی محض کسی خرابی کو ٹیومر، السر، آرتھرائٹس کہہ دینا مکمل سچ نہیں ہے، بلکہ مکمل سچ یہ ہے آیا اس مرض اور مریض کے درمیان جو خاص الخاص علامات ہیں وہ ہمیں کسی سبب تک پہنچا سکتی ہیں۔ اصل کام سبب اور نتیجے کے درمیان کی چیز کو آپ نے ریموو کرنا ہے۔ ہمارے رہنما نے کہا تھا، ہانیمن نے کہا تھا، ریموو دی کاز آف دس ایفیکٹ، یعنی نتیجے کا جو سبب ہے اسے تلاش کرو اور دور کرو۔ پیتھالوجی تو سبب نہیں ہے، یہ تو نتیجہ ہے، اور شیکسپیئر نے بھی یہ بات کہی تھی، ریموو دی کاز آف دس ایفیکٹ۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کے ہر نشیب و فراز کے پیچھے ایک حرکی قوت ہے جسے ڈائنامکس کا نام دیا گیا ہے، اور اگر اس بات کو مان لیا جائے تو کیا ہمیں ہر پیتھالوجیکل مسئلے کے پیچھے اس حرکی قوت کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ تو یہاں ہم لیکچر 14 ختم کرتے ہیں اور پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اگلی قسط میں۔ تھینک یو سو مچ۔